السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ سے دو بہت امپارٹنٹ خبریں۔ ایک تو ایڈیشنل رجسٹرار کو جس کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تھا اور معطل بھی کیا گیا تھا، اس کے خلاف کارروائی واپس لے لی گئی ہے، نوٹس واپس لے لیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ اس سماعت کا حال حوال دوں گا، اور ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو بے قصور قرار دیا گیا ہے۔ ملبہ ججز کمیٹی کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور بال چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ میں پھینک دیا گیا ہے۔ اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کی آج سے سماعت شروع ہو گئی ہے۔ وہ الگ بینچ ہے، اس نے سماعت کی ہے، اس سماعت کا بھی حال حوال دوں گا کہ سماعت میں کیا کچھ ہوا۔ یہ بھی بہت امپارٹنٹ کیس ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ نذر عباس نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی۔ نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ دونوں ججز کمیٹیوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا جاتا ہے۔ بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیں۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دی ہے کہ ہمارے سامنے دو سوالات تھے۔ کیا ایک ریگولر بینچ سے جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں کیس واپس لیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ انتظامی آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اختیار نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل آرڈر کے باوجود کیس واپس لے۔ ججز آئینی کمیٹی کو بھی یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں انتظامی آرڈر کے ذریعے کیس واپس لے۔ نذر عباس کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نذر عباس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کر کیس فکس کرنے میں غفلت برتی۔ نذر عباس کا کیس فکس نہ کرنے پر کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں تھا۔ نذر عباس کے اقدام میں کوئی بدنیتی ظاہر نہیں ہو رہی۔ نذر عباس کا اقدام توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ نذر عباس کی وضاحت قبول کر کے توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جاتی ہے۔ ججز کمیٹیوں نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا یا نہیں، معاملہ فل کورٹ میں ہی طے ہو سکتا ہے۔ فیصلہ عدالت نے قرار دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیس واپس لیا، جو اس کو اختیار ہی نہیں تھا۔ ججز آئینی کمیٹی نے بھی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا یا نہیں، یہ معاملہ بھی فل کورٹ طے کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 14 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے کو دیکھیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ معاملے کو دیکھنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فل کورٹ کے لیے بھجواتے ہیں۔ چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے کو دیکھیں۔ فل کورٹ آئین کے آرٹیکل 175 کی شق 6 کے تحت اس معاملے کو دیکھیں۔ کسٹمز ایکٹ سے متعلق کیس غلط انداز میں ہم سے لیا گیا۔ کسٹمز کیس واپس اسی بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے جس 3 رکنی بینچ نے یہ کیس پہلے سنا تھا۔ یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ کسٹمز کیس ہے۔ ججز پر ماضی میں الزامات بھی لگتے رہے ہیں، انگلیاں بھی اٹھتی رہی ہیں کہ ججز کا مقدمات میں انٹریسٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وکیل کرنے کی بجائے ججی خرید لو۔ تو یہ کسٹم کا کیس ہے، تو یہ اس میں کڑیاں کہیں اور بھی جا سکتی ہیں، لیکن سوالات ذہنوں میں بہت سارے اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار معزز ججز کا اس کیس میں اتنا انٹریسٹ کیوں ہے کہ معاملہ اتنا انہوں نے پیچیدہ بنا دیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار کو معطل کرنا پڑا، ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دینا پڑا، ججز کے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانی پڑی ججز کو۔ تو یہ کہیں
انٹرسٹ تو نہیں ہے اس کیس میں معزز ججز کا؟ یہ سوالات ذہنوں میں ضرور اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کی ابتدائی سماعت پر وکلاء کی جانب سے فل کورٹ کے تشکیل کی استدعا پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست سمیت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف مرکزی درخواستوں پر بھی نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی استدعا پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا وہ سب اس بینچ کا حصہ ہیں، اس بینچ کا حصہ ہیں۔ ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن جبکہ کیسز کی سماعت کا تعین 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں، جبکہ وہ خود اور جسٹس محمد علی مظہر اس کے رکن ہیں۔ وکلاء سے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا فل کورٹ کے معاملے پر کہا کہ آپ خود کنفیوز ہیں، اس بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھے۔ وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ لگتا ہے آپ پہلے دن سے ہی لڑنے کے موڈ میں ہیں، جس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر کوئی فریق بحث کرنے کو تیار نہیں تو عدالت حکم جاری کرے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکلاء کو کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہیں، جو اس بینچ کے سامنے بحث نہیں کرنا چاہتا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ وکیل عزیز بھنڈاروی بولے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت ایوان نامکمل تھا۔ عدالتی استفسار پر فیصل صدیقی نے بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کل ارکان قومی اسمبلی پر ووٹنگ کے بجائے دستیاب ارکان پر ووٹنگ ہوئی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے دریافت کیا کہ دستیاب ارکان کا جو ٹوٹل بنا وہ مکمل ایوان کی 2/3 پر پورا اترتا تھا، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ گنتی انہوں نے پوری کر ہی لی تھی، ہم یہ مسئلہ نہیں اٹھا رہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیا ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی؟ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی مکمل نہیں تھی، خیبر پختونخوا کی حد تک سینٹ انتخابات رہتے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل آرڈر سے فل کورٹ بنائیں، دوسرے وکیل کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کے لیے ریفر کر دیں، پہلے آپس میں تو فائنل کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر فل کورٹ بن گیا پھر آپ نیا اعتراض کر دیں گے، فل کورٹ میں آپ کہیں گے کہ آئینی بینچ والوں کو الگ کر دیں۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے وکیل توفیق آصف کا موقف تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی فل کورٹ کے لیے جوڈیشل آرڈر ہوا ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فل کورٹ کے حوالے سے کیا آرڈر ہوا ہے دکھائیں۔ توفیق آصف نے جواب دیا کہ ابھی فیصلہ سنایا گیا ہے، کاپی نہیں ملی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کمیٹی کے پاس چلا جائے گا، فیصلے میں کیا لکھا ہے دیکھے بغیر کیسے پتہ چلے گا؟ فل کورٹ کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس جا سکتا ہے۔ تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو ہے وہ اس کی پہلی سماعت کا حال احوال تھا، اور ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کی معطلی اور ان کے خلاف توہین عدالت کیس کا حال احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔